بسم الله الرحمن حوليني إلى الحائط يحولي وجهي إلى الحائط اے فضا میرا چہرہ دیوار کی طرف موڑ دو. اے اللہ فریاد ہے فریاد. 18 سال کی خاتون اپنا چہرہ خود سے موڑنے کی سکت نہیں رکھتی. ارے کیا گزر گئی فاطمہ بات. جس کا تابوت نہ اٹھا بہت سارے لوگوں کا تابوت نہیں اٹھا. سب سے پہلے رسول خدا کے بعد جس کا تابوت نہیں اٹھا وہ کون ہے؟ رسول خدا کے بعد سب سے پہلے جس کا تابوت نہیں اٹھا وہ فاطمہ کا ننھا مجاہد محسن ہے. اس لیے آپ 2 تابوت اٹھائیں گے. فاطمہ کے دل کو تسلی کے لیے محسن کا تابوت اٹھائیں گے. حسن و حسین کی تسلی کے لیے علی مرتضی کی تسلی کے لیے صدیقہ شہیدہ کا تابوت اٹھائیں گے. ذرا سنبھل کے اٹھائیے گا تابوت. محسن وہ ہے جو پیسا گیا ہے. چیخ مار کرو, سر پیٹ کرو. غیرت مندو, ہم سے کہتے ہو کہ کیوں ماتم کرتے ہو. ہم بتاتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں. ہمارا ماتم ہماری عزاداری کی مختلف جہت ہے. ایک جہت کا جواب دے دو ماتم کرنا چھوڑ دیں گے. ایک جہت کا جواب دے دو جلوس نکالنا چھوڑ دیں گے. ایک جہت کا جواب دے دو تابوت نکالنا چھوڑ دیں گے. ہم ماتم کرتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کو مارا گیا. ہم سر و سینہ پیٹتے ہیں اس لیے کہ آخری نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم. جواب دو کہ نبی کی بیٹی تھی کہ نہیں تھی. مسلمان ہو, مکتب خلفاء کے طرفدار ہو, علی چوتھے خلیفہ ہے کہ نہیں ہے. ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ کی زوجہ کو چوتھے خلیفہ کے سامنے ستایا گیا. اگر مکتب خلفاء کے ماننے والے ہو تو چوتھے خلیفہ کے احترام کا تقاضا ہے سیدہ کی مصیبت پر ماتم کرو. ایک معصومہ کو مارا گیا ہے. مکتب خلفاء صحابہ کی عدالت کا قائل ہے. عدالت جسے وہ کہتے ہیں وہی ہماری عصمت ہے. ایک معصومہ کو مارا گیا اور سبب بتائیں. چھٹے امام نے فرمایا, استاد عبد الحسین نیشاپوری اس کے روایت کے ذمہ دار ہیں, کہتے چھٹے امام نے کہا کچھ نہ ہو, فاطمہ نبی کی بیٹی نہ مانو, فاطمہ علی کی زوجہ نہ مانو, فاطمہ کو معصومہ نہ مانو. ارے فاطمہ ایک مسلمان عورت تو تھی. ارے ایک مسلمان عورت پر ظلم کیا گیا. برا مدینہ دیکھتا رہا.
اور بتائیں اور بتائیں، ہم بہت نیچے ہو. دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک غنڈہ ہے، ایک بدماش ہے، ایک لاخیرہ ہے، ایک دبنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. اتنے میں بیوی نکال آئی. کہا کیا کر رہے ہو یہ سب، کیوں میرے شوہر کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ تو جو لاخیرہ کمینہ ہے وہ کہتا ہے آج تمہاری بیوی نے تم کو بچا لیا. اگر تمہاری بیوی نہ ہوتی تو آج ہم تمہاری کیا درگت بناتے تم کو پتا چلتا. دنیا میں لاخیرے سے لاخیرہ، کمینے سے کمینہ، برباد سے برباد، غنڈے سے غنڈہ کسی کی بیوی کو دیکھ لیتا ہے، عورت کو دیکھ لیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اے رسول اللہ، فریاد ہے فریاد. ارے فاطمہ کیسے کمینوں کے درمیان بن گئی تھی. ارے کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی پیر دیتا ہے، کوئی لات مار کے حملہ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. سیدہ کی مصیبت میں آئی امام حسن. ہم نے اس خیمے کو کربلا بھی بنا لیا، ہم نے اس خیمے کو مدینہ بھی بنا لیا. ہر شب جمعہ کو، ہر شب جمعہ کو مال لیے بیٹھی ہے. کون میرے حسین کا ماتم کر رہا ہے؟ کون میرے حسین کی رخصت پڑھ رہا ہے؟ کون حسین کے گرنے کا منظر پڑھ رہا ہے؟ رو دو میرے لال کا مرہم بن جائے گا. آج کی شب جمعہ حسن کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں، رسول خدا کھڑے ہیں. ارے آنسو بہاؤ، اللہ کے نیلے رخسار کا مرہم. اے عزادارو، بے غیرت سے بے غیرت ہوگا. ہم سے پوچھتے ہو کیوں روتے ہو؟ اب میں اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اب میں انسان کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، اگر اس میں انسانیت کی رمق ہوتی ہے تو وہ حاملہ عورت کو دیکھ کے کنارے ہو جاتا ہے. حاملہ عورت اگر کرب و بے چینی میں ہے تو اپنا کام چھوڑ کے آمرہ عورت کو کنارے تک پہنچاتا ہے. بھیڑ میں اگر حاملہ عورت پھنس جائے تو مرد آگے کنارے کر دیتا ہے کہیں بھیڑ میں پھنس نہ جائے. بے غیرت سے بے غیرت مرد ہو، برے سے برا مرد ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حاملہ عورت کے سامنے وہ ادائے احترام کرتا ہے. اس لیے کہ عورت بڑی کرب و بے چینی کے التحام میں ہوتی. اے اللہ فریاد ہے فریاد. ارے فاطمہ حاملہ تھی، کسی نے احترام نہ کیا، میں نے بیمار پیل ڈالا. ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا جب میں غفیر کیوں اکٹھا ہو گیا؟
یہ 1 گھنٹے سے یہ مجمع کھڑا کیوں ہے؟ ٹھنڈک میں تم کھڑے ہو، نیچے روز ہے، 1 گھنٹے سے کھڑے ہو کے میری تقریر سن رہے ہو، میں بیٹھا ہوا کیوں؟ ایک کرب ہے، حاکم بیٹھا ہوا تھا، نبی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ یہ مجمع سیدہ نگاہ کیجیے، آپ کی بے حرمتی کے دوران نگڑا دیجیے، اگر اللہ نہیں تھے کہ آپ کو بیٹھا سکتے تو یہاں کھڑے ہو کے جواب دو، اے زیدانی تم کو دربار میں کھڑا کیا گیا؟ اکیلے جس نے جلوس نکالا ولایت کا، اکیلے جس نے ولایت کے دفاع میں جلوس نکالا اس کا نام ہے فاطمہ۔ کب نکالا یہ جلوس؟ کب نکالا فاطمہ نے؟ آپ سمجھ نہیں سکتے، کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو جو ولادت کے وقت عورت کی ہوتی ہے۔ سب مشکلات میں پڑتے ہیں، مصیبت میں تو ائمہ کو واسطہ قرار دیتے ہیں، ائمہ مشکلات میں پڑتے ہیں تو سیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اور سیدہ جب مصیبت میں پڑتی ہے تو کس کو پکارتی ہے؟ یہ منحوس وبا کو ذہن میں رکھیے گا، مریضوں کو ذہن میں رکھیے گا، تمام لوگ جو مجلس میں نہیں آ سکے ہاسپٹل میں ان کو ذہن میں رکھیے گا، یہ پھر وبا کی سیاست کا جو بازار گرم ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہ چیخ کے پکاریے گا جو زہرا نے پکارا تھا۔ آج کی تو نگاہ ہے، آپ کی نگاہ آج امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹپکتے ہوئے آنسوؤں میں کس کو میرے ظہور کی تمنا ہے؟ وارث زہرا ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ایک کربلا کے امام آ جائیے اس خیمے پہ۔ مرد اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، عورتوں تک آواز جا رہی ہے، اس کرب کو وہ سمجھ سکتی ہے۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ مثال، درخت پر جب سنیے گا درخت پر جب پھل پک جاتا ہے تو اس کو ہاتھ لگائیے تو وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عورت کی 9 مہینے کے بعد وضع حمل کی کیفیت، کہ درخت کو ہاتھ لگایا وہ سامنے آ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ ایک چیخ جہاد کا ثواب رکھتی ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن جب سخت جنین ہوتا ہے تو سخت جنین جیسے درخت پر کچا پھل ہو اور اس کو آپ توڑنا چاہیں تو ٹوٹتا نہیں ہے، اگر ٹوٹ بھی جائے تو فقط شاخ نہیں درخت کا تنا ہل جاتا۔ جو کیفیت درخت کی کچے پھل کو توڑنے میں ہوتی ہے، وہی کیفیت عورت کی سخت جنین میں ہوتی ہے۔ زہرا پشت دیوار پشت دار کس کو
دعا نہیں، ایک دعا ہوگی لیکن سادات کرام کے سامنے ان کی ماں کے مسائل پڑھا ہو، دوسرا جملہ یا فزتو الیک فخدینی واللہی قتل ما فی عشائی، فضا مجھے سنبھالو، فضا میرا موزن مولا لینا، اور تیسرا جملہ آواز دی یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی، سب لوگ بابا کے بلند آمین کہیے، اے اللہ سیدہ کے مرم زدہ بالیوں کا واسطہ، نیلے رخسار کا واسطہ، ادام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کرو، اتقونا کرو، تابو کرو۔ تاریخ عصمت میں دو ایسے افراد ہیں جنہیں گھیر کے مارا گیا ہے، ایک بازو مارا گیا، کسی نے بازو مرما دیا، کسی نے پالو مرما دیا، کسی نے سینے مرما دیا، کسی نے چہرے مرما دیا، اے دشمنوں کے مرما میں اکیلی سیدہ
خوش ہے